لغت کا لغوی معنی ہوتا ہے گفتگو، پھینکنا، بولی، زبان۔ اور عربیہ، عربیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو عربی زبان ہے تو عربوں کے مافِ ضمیر کے اظہار کا ذریعہ بنی ہے، یعنی عربوں نے اس زبان کے ذریعے سے اپنا مافِ ضمیر لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں لغت العربیہ۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ دوسری جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان کو عرب کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرب اعراب سے مشتق ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے واضح ہونا، جس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، تو ان کی گفتگو جو ہے وہ شستہ ہے، انتہائی عربوں کی جو عربی زبان ہے یہ انتہائی شستہ ہے، اسی طریقے سے انتہائی مہذب ہے، انتہائی شائستہ ہے، انتہائی واضح ہے، الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تو اس زبان کی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرب کہا جاتا ہے۔ اعراب کا معنی ہوتا ہے نا واضح ہونا، تو یہ اپنی گفتگو کے اندر بہت واضح ہیں، یہ اپنی گفتگو کے اندر بہت صاف ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عرب جو یہ اعراب سے ہی مشتق ہے، لیکن یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی زبان کے اندر اعراب کہتے ہیں امتزاج کو۔ امتزاج کہتے ہیں کچھ چیزوں کا اکٹھا ہو جانا، ایک مقام کے اوپر کچھ چیزوں کا اکٹھا ہو جانا، کچھ چیزوں کو ایک مقام کے اوپر اکٹھا کر دینا۔ تو یہ جو عرب ہیں یہ بھی امتزاج ہیں مختلف قبائل کا، مثال کے طور پر بنو قحطان، اسی طریقے سے بنو اسماعیل، بنو مدیان، کوشین، یہ مختلف اقوام ایک جگہ کے اوپر اکٹھی ہوئی ہیں، ان کا امتزاج ہوا ہے، تو اس وجہ سے ان کو عرب کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اس قبیلے کا جو اب تھا، اس قبیلے کا جو جد تھا، یحرب ابن قحطان، یعنی یحرب ابن قحطان بھی ٹھیک ہے، بہرحال یحرب ابن قحطان یہ زیادہ ٹھیک ہے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ یحرب ابن قحطان اس نے سب سے پہلے یہ گفتگو کی تھی، گو کہ اور اقوال بھی حضرت آدم علیہ السلام آپ کی طرف بھی منسوب ہیں۔ اس طریقے سے ایک قول یہ بھی ہے کہ جس وقت قابیل وہ جو معاملہ ہوا تھا، آپ جانتے ہیں قابیل کا، پھر قابیل نے قتل کر دیا تھا حابیل کو، تو حابیل کا جو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا جو مرثیہ پڑھا تھا، جو لکھا تھا، وہ عربی زبان کے اندر تھا۔ وہ بھی مختلف اقوال ہیں، بہرحال صرف آپ کو نشاندہی کرنا مقصود ہے کہ یحرب ابن قحطان اس نے سب سے پہلے عربی زبان کے اندر گفتگو کی تھی، اور یہ ان جو قبائل ہیں ان کا جد ہے، عربوں کا یہ جد ہے، تو اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسے یحرب کی وجہ سے ان کو عرب کہا جاتا ہے۔ پھر چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ذات مقدسہ ہے، تو آپ جس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حجاز مقدس کے اندر آپ کو چھوڑ کر گئے تھے، تو عربہ آپ کی جو وہ جائے سکونت ہے، جہاں پر آپ نے کیا کہتے ہیں کہ سکونت اختیار کی تھی اس قبیلے کے اندر، اس مقام کے اوپر، وہ جو حجاز مقدسہ کا ایک مقام ہے عربہ، اس کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ عرب اولاد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کو قریش کے جد ہیں نا، تو اس وجہ سے بھی ان کو عرب کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں، اب آپ کو جو بہتر لگے آپ اس کو لے لیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ کسی زمانے کے اندر یہ جو عرب تھا، جزیرہ عرب، یہ دو حصوں کے اندر تقسیم تھا۔ ایک تھا جنوبی عرب، یہ جو یمن ہے، اور یمن کے جو مضافات ہیں، جو شہر ہیں، جو دیہاتیں، قصبے وغیرہ، یہ سارا جنوبی عرب کہلاتا تھا۔ اور یہ جو حجاز مقدس سے نجد تک یہ جتنے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، جو قصبے ہیں، جو قبائل ہیں، جو شہر ہیں، تو یہ شمالی عرب۔ اب جو جنوبی عرب ہے یمن، اس کے اندر مختلف بادشاہتیں آئی ہیں، مختلف بڑے بڑے لوگ وہ آ کر حکومت کر کے گئے، بڑی بڑی تہذیبوں کا یہ مسکن رہا ہے، بڑی بڑی تہذیبیں اس کے اندر گزری ہیں۔ تو وہ چونکہ زبان تو ان کی عربی تھی، لیکن مختلف لوگوں کے آنے کی وجہ سے، مختلف تہذیبوں کے پنپنے کی وجہ سے ان کے لہجے کے اندر کچھ اختلاف تھا، یعنی وہ جو گفتگو کرتے تھے عربی گفتگو ہی کرتے تھے، عربی زبان کے اندر گفتگو کرتے تھے، لیکن ان کے لہجوں کے اندر کچھ اختلاف تھا مختلف تہذیبوں کی وجہ سے۔ تو اب پھر اس طرح ہوا کہ جس طرح ہوا کہ وہ سیل ارم جو سیلاب آیا تھا، تو اس سیلاب کی وجہ سے یہ جو جنوبی عرب تھے یہ شمالی عرب والوں کے پاس آ گئے تھے، ان کے پاس آ کر انہوں نے آپس میں کیا کیا کہ اختلاط کیا، تو جنوبی عرب والے آ گئے کہاں پر؟ شمالی عرب والوں کے پاس۔
تو اب ظاہری سی بات ہے ان کی زبان بھی عربی، جنوبی عرب والوں کی زبان بھی عربی تھی، تو پھر اس طرح تھا کہ کچھ تو اختلاف ہونا تھا آپس میں، ان کا کچھ لہجہ اور تھا، ان کا کچھ لہجہ اور تھا۔ بہرحال آسان سی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جس وقت ایک مقام کے اوپر اکٹھے ہوئے تو وہ جو ان کی زبان تھی جنوبی عرب والوں کی، تو وہ زبان ماند پڑ گئی، اور یہ جو شمالی عرب تھے تو لغت عدنانیہ، یعنی ان کی جو شمالی عرب والوں کی جو زبان تھی، جو لہجہ تھا، یہ مضبوط ہو گیا زیادہ، اور ان کی جو زبان تھی وہ ماند پڑ گئی، وہ کمزور پڑ گئی۔ اور اسی لغت عدنانیہ کے اندر پھر یہ لوگ اپنے خطبے بھی دیتے تھے، اپنے مرثیے بھی پڑھتے تھے، اپنی جو گفتگو کرتے تھے، ہزاروں اشعار ان کی خواتین کو یاد تھے اسی لغت عدنانیہ کے اندر، جس کو لغت قریش بھی آپ کہتے ہیں، لغت عدنانیہ، اسی کے اندر یہی پھر وجود کے اندر آ گئی اور اسی کو شہرت حاصل ہو گئی، اور باقی جو جتنے بھی لہجے تھے وہ آہستہ آہستہ ماند پڑ گئے۔ دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو قریش ہے یہ تجارت کرتے تھے، اور سردیوں کے موسم کے اندر یہ شام کو جایا کرتے تھے، اور سردیوں کے موسم کے اندر یہ یمن کو جایا کرتے تھے، اور گرمیوں کے موسم کے اندر یہ شام کو جایا کرتے تھے۔ وہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے نا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو یہ جایا کرتے تھے، ان کے سفر تھے، ایک سفر ان کا گرمیوں کے اندر تھا شام کی طرف، اور سردیوں کے اندر تھا یمن کی طرف، تو وہاں پر یہ جاتے تھے تجارت کے لیے۔ تو وہاں پر ظاہری سی بات ہے کہ مختلف قبائل سے ان کی ملاقات ہوا کرتی تھی، مختلف قبیلوں سے یہ ملا کرتے تھے، وہ چائے کا ان کو کہیں نہ چائے لیں، تو مختلف قبیلوں سے ان کی ملاقات ہوا کرتی تھی، لوگ ملاقات کرتے تھے، تو وہاں پر ان کو اس طرح کے جو جملے اچھے لگتے، جو الفاظ معانی ان کو اچھے لگتے، وہ وہاں پر اس کو پیک کر لیتے اور اپنی زبان کے اندر اس کو شامل کرتے، جو تراکیب ان کو عمدہ محسوس ہوتی تھیں، عمدہ لگتی تھیں، تو اس طرح کرتے تھے کہ ان کو پیک کرتے تھے اور آ کر اپنی زبان کے اندر یہ شامل کرتے تھے۔ پھر دوسری بات ہے ہمارے نزدیک یہ جو لوگ تھے یعنی قریش، تو ظاہری سی بات ہے کہ ہمارے نزدیک یہ جو مکۃ المکرمہ ہے، اس کے یہ جو زمین ہے حرم شریف کی، یہ زمین کا مصدر ہے، زمین کا مصدر ہے، زمین کا دل آپ اس کو کہیں، زمین کا صدر سینہ ہے، یہاں سے ساری کائنات پھوٹی ہے ہمارے نظریے کے مطابق، اگرچہ وہ علماء مغرب ہم سے اختلاف کرتے ہیں، وہ اپنی زمینوں کے متعلق کہتے ہیں، باقی بھی اقوال ہیں، بہرحال چلو ان کا آپ کا کیا لینا دینا، ہمارا نظریہ یہی ہے کہ یہی وہ زمین ہے جہاں پر آج اللہ تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ سب سے پہلے پانی تھا، یہاں سے ہی پانی خشک ہوا تھا، پانی کا یہاں پر ایک بلبلہ تھا، اور یہاں سے یہ زمین کا آغاز ہوا تھا، پھر ساری کائنات، تو اس کو ہم مصدر کہتے ہیں ساری زمین کا۔ تو جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے یا تجارتی غرض سے آتے تھے، تو یہی لوگ جن کو آپ قریش کہتے ہیں، جن کا میں نے آپ کو تعارف کروا دیے لغت عدنانیہ والے، تو وہ لوگ آتے تھے تجارت کے لیے، ان سے ملتے تھے، مختلف قبائل دیکھیں دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اسی طریقے سے اپنی تجارت کے لیے، تو اسی طرح ان کا یہ طریقہ تھا کہ ان سے بھی جو اچھے الفاظ ہوتے اس کو لے لیتے اور اپنی زبان کے اندر اس کو داخل کر دیتے۔ آج بھی عربی زبان کے اندر میں آپ کو بتاؤں فارسی کے الفاظ موجود ہیں، اسی جو مورب بنا لیے گئے ہیں فارسی کے الفاظ ہیں، اسی طریقے سے ہندی زبان کے الفاظ موجود ہیں، اسی طریقے سے رومی زبان کے الفاظ موجود ہیں، تقریباً درجن بھر کے قریب۔ امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا خصوصی اس کے اوپر ایک رسالہ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا غالباً کسی نے اردو ترجمہ کیا ہے، آپ اس کو پڑھنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو درجن کے قریب جو زبانیں ہیں نا، تو ان سے کچھ الفاظ اور کچھ اصوات وہ لے لیے گئے ہیں، اور دیکھیں نا عربی زبان کا جو دامن ہے یہ بہت زیادہ وسیع ہے، لہٰذا وہ جو الفاظ تھے تو عربی زبان نے ان کو اپنے اندر سما لیے، سمیٹ لیے، سمو لیے، یعنی بہت دامن وسیع تھا، وہ الفاظ باہر سے آئے لیکن عربی زبان نے ان کو اپنے دامن کے اندر جگہ دے دیے۔ تو یہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ الفاظ لیتے تھے، وہ تراکیبیں لیتے تھے اور اپنی زبان کے اندر داخل کرتے تھے، اس لیے ان کی زبان آہستہ آہستہ انتہائی مہذب ہو گئی اور انتہائی مضبوط ہو گئی اور انتہائی شستہ ہو گئی ان کی زبان، اور انتہائی میں کہتا ہوں کہ فصیح اور بلیغ ہو گئی، انتہائی فصیح ہو گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس خود اس زبان کی پرورش فرماتے رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اسی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری ورلڈ کو، پوری دنیا کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی نا باسط، تو ارسلت الی الخلق کافہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور خشک و تر کی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ تو اس زبان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو پیغام دینا تھا، تو میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس زبان کی پرورش فرماتے رہے۔
اب پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آ گئے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی خطے سے مبعوث فرمایا اور آپ کی زبان بھی عربی تھی، لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گفتگو فرمائی احادیث کی صورت میں وہ بھی منضبط ہو گئی، ایک جگہ کے اوپر جمع ہو گئی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے، فرمایا کہ عربوں سے محبت کرو اس لیے کہ میں عربی ہوں اور قرآن عربی کے اندر نازل ہوا ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو یاد رکھیں عربوں سے ہماری جو محبت ہے ایمانی محبت ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس خطے کے اندر تشریف لائے اس قبیلے سے، یہ ہماری محبت ایمانی محبت ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جس وقت ایمان کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر دوسرے راستے کے اوپر چلتے ہیں تو پھر وہی محبت نفرت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ محبت ایمانی محبت ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں فلاں لوگ ہیں، پھر وہ عرب کا آپ کچھ لحاظ نہیں کرتے، تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ بدعقیدہ ہو گئے، تو ہم اب ظاہری سی بات ہے کہ ان کا دفاع تو نہیں کر سکتے۔ وہ جو محبت تھی وہ ایمانی تھی، اگر ایمان کے اوپر رہیں تو پھر تو نور و نالا نور ہے، پھر تو نور و نالا نور ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ ایمانی محبت بھی پھر اس خطے کی ایک محبت الگ ہے، لیکن وہ جس وقت تبدیل ہو جاتے ہیں، اپنا آپ تبدیل کر دیتے ہیں، تو ہم بھی اپنا راستہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح یہ زبان ہو گئی شستہ، انتہائی شستہ۔ تو اب اس طرح ہوا کہ وہ جو مقامی لوگ تھے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ عربی بولتے تھے، عربی کے اندر گفتگو کرتے تھے، ان کی خواتین کو 2-2 4-4 ہزار اشعار زبانی یاد تھے، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تو دیگر قبائل کے لوگ، دیگر خطوں کے لوگ بھی اسلام کے اندر جب داخل ہونے لگے، اجمی، یہ اجمی ان لوگوں نے یہ آپ کو کہا تھا، یعنی جو عرب تھے نا، یہ بادیہ نشین جو لوگ تھے، جو دن کو یہ فصلوں کے اندر کھیتوں کے اندر کام کرتے تھے اور اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے تھے، تو یہ اپنی زبان کے اوپر ہی وہ فخر کرتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ اجمی کہتے ہیں، گونگا۔ اجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا، یعنی ان کی زبان کیا زبان ہے، گفتگو تو ہماری گفتگو ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اجمی لوگ بھی داخل ہونے لگے اسلام کے اندر، تو اب ظاہری سی بات ہے ان کی زبان تو عربی نہیں تھی۔ تو ابو الاسود دؤیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے ایک دن اپنی بیٹی کو، اور بھی اقوال ہیں بہرحال، اپنی بیٹی کو گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سنا ہے تو انہیں کچھ شک ہوئے کہ فلاں فلاں جگہ کے اوپر اس نے غلطی کی ہے۔ تو انہوں نے آئی حضرت مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ مسئلہ پیش کیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو پھر آپ نے کچھ قواعد، اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ قواعد آپ نے مرتب کروائے اس شخص کو، یعنی ابو الاسود دؤیلی کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو پھر انہوں نے اس طرح کیے کہ وہ اصول، پھر عربی زبان کے جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، تو اس شخص نے ایک جگہ کے اوپر تحریر کی ہے۔ بعد میں پھر تھوڑا سا عرصہ بعد ہی ان کو ایک جگہ کے اوپر تحریری شکل میں ان کو باقاعدہ وہ کتاب کی صورت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ اور یہ زمانہ تھا، یہ اموی ایک خلیفہ تھے عبد الملک غالباً، میرا اگر بھول نہیں رہا ہوں تو 65 سے لے کر 86 تک تقریباً 21 سال اس شخص نے حکومت کی ہے، عبد الملک بن مروان۔ تو اس کے دور حکومت کے اندر پھر وہ باضابطہ شکل کے اندر وہ وجود کے اندر آ گئے، یعنی تحریر باقاعدہ ایک تحریر جس طرح کتابی شکل ہوتی ہے۔ باقی ایک بات یہاں پر اور بھی یاد رکھ لیں کہ عمومی طور پر دیکھیں نا، یہ جو شخص تھا حجاج بن یوسف، اس کے متعلق عمومی طور پر علماء نے لکھا ہے، بلکہ تاریخ کے اندر بھی آتا ہے کہ یہ بہت بڑا ظالم شخص تھا اور اس کے ظلم کے اندر تو کوئی شک نہیں، سینکڑوں تابعین کو اس نے شہید کیا۔ تو اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ اس کروڑوں گناہوں کے باوجود، لاکھوں گناہوں کے باوجود، اس کے 2 کام اچھے کام ہیں۔ ایک کام فتح سندھ اور دوسرا قرآن پاک کے اوپر اعراب لگانا۔ بہرحال حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے، تو وہ میرا جو پیج کے اوپر میں نے وہ پوسٹ کی تھی، اگر آپ نے پڑھی ہو تو 2-3 سال پرانی ہے، بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ میں دوبارہ اس کو شیئر کر دوں گا، آپ وہاں پر حوالہ بھی درج ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے نہیں بلکہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے اوپر آپ نے یہ اعراب لگوائے۔ ابو الاسود دؤیلی کو حکم دیا تھا، اور یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپنی بیٹی کی اس نے گفتگو سنی تو پھر اس کو کچھ فرق محسوس ہوا، تو اس نے اس طرح کیا کہ قواعد، جو عربی زبان کے قواعد ہوتے ہیں، اس کو اس نے مرتب کیا ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک کے اوپر اعراب والی بات ہے، میری ذاتی تحقیق بھی یہی ہے کہ یہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ابو الاسود دؤیلی کو حکم دیا تھا اپنے شاگرد کو
اور اس نے یہ اعراب لگوائے تھے۔ باقی یہ بات ضرور ہے کہ حجاج ابن یوسف کے زمانے کے اندر اس طرح ہوا تھا کہ کچھ قواعد اس نے بھی مرتب کروائے تھے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں نا، جو زمانہ گزرتے ہیں نا، ایک چیز وجود کے اندر آتی ہے تو پھر اس کی تہذیب ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیں ٹیکنالوجی اسی کو کہتے ہیں نا، کہ پہلے دیکھیں چھت کے اوپر آپ چڑھتے تھے کیا طریقہ ہوتا تھا، اب چڑھتے ہیں کیا طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ وہ ایک اہتمام کیا جاتا تھا کہ وہ ایک لکڑی کی آپ سیڑھی تیار کریں، اس لکڑی کی سیڑھی آپ تیار کرتے ہیں، لوہے کی سیڑھی آپ تیار کرتے ہیں۔ اب یہی ٹیکنالوجی اس نے ترقی کی ہے تو آپ لفٹ کے اندر بٹن دباتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہر چیز کی کانٹ چھانٹ ہوتی رہتی ہے، تہذیب ہوتی رہتی ہے۔ تو اس طرح یہ بات ممکن ہے کہ حجاج ابن یوسف کے زمانے کے اندر کچھ کانٹ چھانٹ ہوئی ہو اس معاملے کے اندر، اعراب کے اندر بھی، اور اس نے نقطے وغیرہ لگوانا، اسی طریقے سے بعض عربی قواعد جو ہیں ان کو منضبط کرنا ایک جگہ کے اوپر، تو یہ اس کے زمانے کے اندر ہوا ہے، اس کے اندر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال جو قرآن پاک کے اوپر بنیادی طور کے اوپر اعراب لگوائے تھے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہی لگوائے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب لوگ چونکہ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے تو یہ عربی زبان کے قواعد بھی وجود کے اندر آ گئے۔ ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ قواعد ایک جگہ کے اوپر جمع فرما دیے، تحریر فرما دی۔ اب دوستو، میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ عربی جو زبان ہے، یہ زبان اسلامی ممالک کی سرکاری زبان ہونی چاہیے، کیونکہ تمام ممالک کے درمیان یہ ایک روحانی رابطہ ہے۔ عربی زبان تمام ممالک کے درمیان ایک روحانی رابطہ ہے، اور یہ ہماری پہچان ہے، ہمارا قرآن اور سنت کا لٹریچر اس کے اندر ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، آج دیکھیں نا کتنی بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم انگلش سیکھنے کے اوپر بھی زور دیتے ہیں، اردو سیکھنے کے اوپر زور دیتے ہیں، دنیا کی دیگر جتنی بھی زبانیں ان کے اوپر ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، بڑی ان کے اندر محنت کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک جملہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا کہ 16 سال آپ نے لگا دیے علم معیشت پڑھنے کے اوپر، علم اخلاق پڑھنے کے اوپر، اسی طریقے سے انگلش سیکھنے کے اوپر 5 سال آپ نے لگا دیے، اسی طریقے سے انجینئر بننے کے لیے آپ نے 10 سال خرچ کیے، ایک فلاں کورس ہے اس کے لیے آپ نے 5 سال خرچ کیے، فلاں کورس اس کے اوپر آپ نے 10 سال خرچ کیے۔ لیکن دیکھیں ایک مہینہ بھی ہم عربی زبان کو نہیں دیتے، کم از کم اتنا ہو جائے کہ عربی زبان بنیادی جو قواعد ہیں ہم ان سے واقف ہو جائیں، اور ہم کم از کم اتنا کر سکیں کہ قرآن اور سنت کے اندر جو چیز ہمیں ضرورت ہو ہم پڑھ سکیں۔ دیکھیں ایک شخص بالکل ہی عربی سے ناواقف ہے تو اس کو ایک شخص قرآن کا ترجمہ سناتا ہے یا حدیث پاک کا ترجمہ سناتا ہے تو وہ ڈنڈی مارتا ہے، وہ ناانصافی کرتا ہے، وہ اپنی من مرضی کا ترجمہ کرتا ہے، وہ اپنے مسلک کی تعبیر اور تشریح کے لیے قرآن کے اندر تحریف کرتا ہے، تو سامنے والے بندے کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو یار یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ دین ہی اتنا سستا ہے کہ ہر چیز کے لیے آپ تحقیق کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، دنیا کو مانے کے لیے آپ کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن ایک مہینہ آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے آپ عربی زبان کو نہیں دے سکتے۔ یہ کتنی بدبختی کی بات ہے۔ اور آج بھی خود یہ باتیں میرے مشاہدے کے اندر ہے، دین کو کوئی کیا کرے، ہمارا حال تو وجہ تو یہی ہے نا کہ ہم نے اس دین کو پس پشت ڈالا ہے تو آج ہمارا یہ حال ہے۔ میں نے کئی ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ صبح اس طرح کرتی ہیں کہ بچوں کو سکول کالج بھیجنے ہوتے اٹھانے کے لیے بستر کے اوپر پانی ڈال دیتی ہیں کہ خبردار اس کا سکول نہ رہ جائے، اس کا کالج نہ رہ جائے، یونیورسٹی اس نے جانا ہے، نوکری کے اوپر جانا ہے، آج اس کی نوکری کا انٹرویو ہے، اگر ٹائم کے اوپر نہ پہنچا، 11 بجے کو انہوں نے ٹائم دیا ہے، ٹائم کے اوپر نہ پہنچا، اسپتال جانا ہوتا ہے، کس طرح صبح صبح اٹھتے ہیں کہ پھر وہ ڈاکٹر کے اوپر رش ہو جاتا ہے زیادہ، پھر نمبر لینے میں دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کس طرح کرتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں کہ صبح کی جو نماز ہے، صبح کی سنتوں کے متعلق صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ دنیا و مافیا، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان پر باری ہے یہ دو سنتیں، ان سے زیادہ قیمتی ہیں۔ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان سب سے زیادہ نعمت، ان سب نعمتوں کے مقابلے میں بڑی نعمت کیا ہے؟ صبح کی نماز کی 2 سنتیں۔ پھر فرض کو تو چھوڑ ہی دیں، یہ سنت کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب سے زیادہ عزت والی، شانوں والی کیا ہیں؟ صبح کی 2 سنتیں۔ ہے اللہ اکبر۔ تو اس کے لیے تو مائیں اہتمام نہیں کرتی کہ بچوں کو اٹھائیں۔ دیکھیں یہ کوئی آپ ذہن کے اندر یہ نہ لے لیں کہ شاید میں کوئی تعلیم کے خلاف ہوں یا میں خود کالج گیا ہوں، سکول گیا ہوں، میرے بھائی جاتے ہیں، میرے بچہ انشاءاللہ تعالی اس کو میں ارادہ رکھتا ہوں MBBS کروانے کا، یہ بات بالکل بھی نہیں ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک یک طرفہ ٹریفک کے اوپر ایک طرف بس آپ چل جاتے ہیں نا، اس طرح نہ کریں، دین کو پس پشت نہ ڈالیں۔ دیکھیں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سیکنڈری رکھا ہے، یعنی آپ کی چوائس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے، کریں یا نہ کریں، اس کے اوپر آپ کی پوچھ کچھ بھی نہیں ہے، صرف جائز چیزیں ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے،
تو اس کے اوپر آپ فرائض جتنا زور دیتے ہیں، اور جس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نجات رکھی ہے، اخروی نجات کی جو چیزیں ضامن ہیں، جو امور اخروی نجات کے ضامن ہیں، اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس المیہ کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ بہرحال بات پھر دوسری طرف چلی جائے گی، میں پھر واپس آتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر پھر اس طرح کہ تقریباً 16 سے 18 کروڑ یا پھر 20 کروڑ تک جو لوگ ہیں وہ اس وقت عربی زبان بولتے ہیں، اور 40 سے 50 کروڑ کے درمیان جو لوگ ہیں وہ عربی زبان پڑھتے ہیں قرآن اور سنت کی صورت میں، مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، ویسے عام جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے۔ تو عربی زبان شان والی ہے، عزت والی ہے، اس سے بڑی اس کی اہمیت اور کیا ہو کہ ہمارے آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو زبان مبارک ہے، تو آپ کی زبان مبارک کے اوپر یہ الفاظ آئے ہیں عربی زبان کے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ تو بہرحال اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ اس کی ادبی حیثیت بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور اس کی مذہبی حیثیت بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ ادبی میدان کے اندر بھی اس نے ہر زمانے کے اندر عربی زبان نے ترقی کی ہے، اور اپنے ماننے والوں کو اور اپنے پڑھنے والوں کو اور اپنے بولنے والوں کو اس نے ایک نئے نئے اسالیب سے متعارف کروایا ہے۔ اور اس کی سب سے جو بڑی خصوصیت ہے، یعنی یہ تو ہو گئی نا ادبی حیثیت، اور مذہبی حیثیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کو عربی مبین فرمایا ہے۔ عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، عربی زبان ہمارے آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک زبان، پھر آپ کے صحابہ کی زبان، پھر حضور کی امت کے اکثر تابعین کی زبان۔ تو یہ ادبی حیثیت کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے، اور مذہبی حیثیت کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ تو اب بات کو میں اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اب ابھی میں بات کر رہا تھا، پھر میرے ذہن کے اندر